السلام علیکم۔ چلیں آج اے لیول فزکس کے امتحانات کا ایک بہت بڑا راز کھولتے ہیں، وہ خفیہ زبان جو ایک اچھے جواب کو ایک بہترین جواب میں بدل دیتی ہے اور جسے سمجھنا آپ کی گریڈز میں زمین آسمان کا فرق لا سکتا ہے۔ یہ تو تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے نا؟ کہ فزکس کا ٹاپک تو پورا آتا ہے، جواب بھی دماغ میں ہوتا ہے، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو نمبر کٹ چکے ہوتے ہیں۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اکثر اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم سوال کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ایگزامینر اصل میں ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سارا فرق اکثر صرف ایک لفظ کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، صرف ایک لفظ، سوال کا وہ سب سے پہلا لفظ جسے ہم کمانڈ ورڈ کہتے ہیں۔ تو بات صرف یہ نہیں کہ آپ کو فزکس کتنی آتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی نالج کو صحیح طریقے سے پیش کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھیں کہ ایگزامینر کی آفیشیل کوڈ بک ہے۔ یہی کمانڈ ورڈز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی سوال کا جواب کیسے دینا ہے۔ ان کو سمجھنا سمجھیں کامیابی کی چابی ہاتھ لگنے کے برابر ہے۔ تو چلیں اس کوڈ بک کو پڑھنا سیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ چلیں سب سے پہلے دو ایسے کمانڈ ورڈز کو دیکھتے ہیں جو اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ہیں اسٹیٹ اور ڈیفائن، اور یہاں سارا کھیل ہے پریسیژن کا، یعنی آپ کا جواب کتنا درست اور ٹو دا پوائنٹ ہے۔ اچھا، تو ایگزامینر کی گائیڈ بک میں ان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اسٹیٹ کا مطلب ہے ایکسپریس ان کلیئر ٹرمز، یعنی بس صاف صاف سیدھے الفاظ میں بتا دیں۔ لیکن ڈیفائن کہتا ہے گیو پریسائز میننگ، یہاں بات صرف صاف الفاظ کی نہیں بلکہ بالکل ٹھیک اور مکمل معنی دینے کی ہے۔ یہ جو باریک سا فرق ہے نا، یہی آپ کے مارکس بچا بھی سکتا ہے اور کٹوا بھی سکتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، اسٹیٹ کا مطلب ہے ایک سادہ سی حقیقت بتا دینا، جبکہ ڈیفائن ایک مکمل کتابی تعریف مانگتا ہے جس میں ہر ضروری لفظ شامل ہو۔ مثال کے طور پر اگر سوال آئے اسٹیٹ نیوٹنز لا آف گریویٹیشن، تو آپ سیدھا قانون کا بیان اور فارمولا لکھ دیں گے بس۔ لیکن اگر سوال ہو ڈیفائن گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ، تو پھر آپ کو ایک باقاعدہ تعریف دینی ہوگی، جیسے کہ یہ کسی پوائنٹ پر موجود ایک یونٹ ماس پر لگنے والی گریویٹیشنل فورس ہے۔ دیکھیں، اس میں یونٹ ماس اور فورس جیسے کلیدی الفاظ ضروری ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ان دو کمانڈ ورڈز پر جن میں سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، ڈسکرائب اور ایکسپلین۔ ان کا فرق سمجھنے کے لیے ایک بہت آسان طریقہ ہے، بس خود سے یہ پوچھیں، کیا ایگزامینر مجھ سے ایک تصویر پینٹ کرنے کو کہہ رہا ہے یا ایک پوری کہانی سنانے کو؟ جب آپ سوال میں ڈسکرائب کا لفظ دیکھیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ نے چیزوں کی ایک تصویر کھینچنی ہے۔ لفظوں میں آپ نے بس یہ بتانا ہے کہ کوئی چیز کیا ہے، وہ کیسی نظر آتی ہے، اس کی خاص باتیں کیا ہیں۔ آپ نے صرف حقائق اور خصوصیات بیان کرنی ہے بس۔ لیکن جب لفظ آ جائے ایکسپلین، تو اب بات تصویر سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اب ایگزامینر آپ سے پوری کہانی سننا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے۔ آپ نے وجوہات بتانی ہے، چیزوں کے آپس کے تعلق کو واضح کرنا ہے، تو یہاں آپ کو وائی اور ہاؤ کا جواب دینا ہے۔ تو بنیادی فرق بالکل صاف ہے۔ ڈسکرائب آپ سے پوچھتا ہے کیا، جبکہ ایکسپلین آپ سے پوچھتا ہے کیوں یا کیسے۔ چلیں گریویٹیشنل فیلڈ کی مثال لیتے ہیں۔ اگر سوال ہو ڈسکرائب دا گریویٹیشنل فیلڈ اراؤنڈ اے پوائنٹ میس، تو آپ صرف یہ بتائیں گے کہ فیلڈ لائن سیدھی ہوتی ہیں اور میس کی طرف آتی ہیں۔ یہ ہو گئی تصویر۔ لیکن اگر سوال ہو ایکسپلین وائی گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ از اے ویکٹر، تو اب آپ کو وجہ بتانی پڑے گی کہ بھئی اس میں میگنیٹیوڈ بھی ہے اور ڈائریکشن بھی، اس لیے یہ ایک ویکٹر ہے۔ یہ ہو گئی کہانی۔ چلیں اب ایک ایسے کمانڈ ورڈ کی بات کرتے ہیں جو صرف آپ کی یادداشت نہیں بلکہ آپ کی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ آپ سے کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے ایک نئی جگہ پر استعمال کریں، اور یہ لفظ ہے سجیسٹ۔ اس کی آفیشیل تعریف دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی نالج اور انڈرسٹینڈنگ کو ایک نئی اندیکھی صورتحال پر اپلائی کرنا ہے اور ایک تجویز دینی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہوتا، کئی مختلف جوابات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں بشرطیں کہ وہ منطقی ہوں۔ تو سجیسٹ والے سوالوں سے ڈرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ دکھائیں کہ آپ صرف رٹے نہیں لگاتے بلکہ ایک اصل فزسسٹ کی طرح سوچ سکتے ہیں۔ ایگزامنر بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ فزکس کے اصولوں کو استعمال کر کے ایک نئی پرابلم کا کوئی سمجھ میں آنے والا حل تجویز کر سکتے ہیں۔
اچھا، کبھی کبھی ایگزامینر تھوڑا ٹرکی ہو جاتا ہے اور ایک ہی سوال میں 2 کمانڈ ورڈز ڈال دیتا ہے۔ سب سے عام مثال ہے اسٹیٹ اینڈ ایکسپلین۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی نمبر نہ کٹے؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، بس ترتیب یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے جو پہلا کمانڈ ہے اسٹیٹ، اس کا جواب دیں، ایک صاف سیدھی سی بات لکھ دیں۔ دوسرا قدم، اب اس بات کو ایکسپلین کریں، اس کے پیچھے کی وجہ، اس کی فزکس بتائیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، اپنے جواب کو دوبارہ پڑھ کر چیک کریں کہ کیا آپ نے اسٹیٹ بھی کیا ہے اور ایکسپلین بھی، کیا دونوں حصے الگ الگ واضح طور پر موجود ہیں۔ تو آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، سوال کا پہلا لفظ کوئی مشورہ نہیں ہوتا، وہ ایک سیدھی سادی ہدایت ہوتی ہے۔ ان کمانڈ ورڈز کو کب بھی ہلکا مت لیں، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ آپ کے جواب کا پورا نقشہ ہے، ایک روڈ میپ۔ اور ان کے بغیر جواب دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر نشانہ لگا رہے ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس ساری معلومات کا کرنا کیا ہے؟ میری مانے تو آج ہی سے پرانے پیپرز نکالیں اور ان میں صرف کمانڈ ورڈز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کریں۔ دیکھیں کہ کون سا لفظ کتنی بار آیا ہے اور سوچیں کہ ہر ایک کے لیے آپ کا جواب کیسے مختلف ہوتا۔ یقین کریں، یہ چھوٹی سی عادت آپ کی تیاری میں بہت بڑا، بہت پازیٹیو فرق لائے گی۔